السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے میرے استاد محترم حضرت مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازی فرمائے، برکت پیدا فرمائے، آخر دم تک یوں ہی چہکتے مہکتے رہیں۔ سوال یہ ہے کہ ران کیا سطر میں شامل ہے یا نہیں؟ انسانی ران کا پردہ ہے یا نہیں؟ انسان دو طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سن لو، ایک انسان مرد ہے، ایک انسان عورت ہے، اور ایک انسان شی میل ہے۔ لو جی، یہ تو تین طرح کے انسان بن گئے۔ تو جو شی میل ہے اور فی میل ہے وہ تو پورا پردے کی چیز ہے۔ رہ گیا معاملہ مرد کی جو ران ہے، ستل ہے، کیا اس کا پردہ ہے یا اس کا پردہ نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں علماء کرام کے محققین کے دو مختلف اقوال ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے یا فتویٰ یہ ہے یا جواب یہ ہے کہ جی ران سطر ہے، بعض کہتے ہیں کہ جناب ران سطر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو موقف استاد محترم فرما رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، اور اسی طرح جو دیگر علماء نے فرمایا کہ ران سطر ہے، یا اس میں ایک پہلو ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ سطر ران کو جو ہے وہ سطر میں رکھے، مطلب اس کو ننگا نہ رکھے اور سطر کے حکم میں رکھے، اور اس کا جو ہے وہ ران کا ستل کا پردہ کرے۔ پھر اس کے اندر بھی دو باتیں ہیں۔ ایک ران کا وہ حصہ ہے جو بالکل گھٹنے کے قریب ہے۔ ران کوئی تھوڑی سی تو نہیں ہے نا، ران لمبی چوڑی ہے۔ اب ران کا ایک حصہ وہ ہے جو ہمارے گھٹنے کے قریب ہے، اور ران کا جس کو سرائکی میں ستل بولتے ہیں، ران کا دوسرا حصہ وہ ہے جو شرمگاہ کے قریب ہے، اور ران کا ایک حصہ وہ ہے جو سنٹر کا ہے۔ اگر کہیں گھٹنے کے قریب ران کھل گئی ہے کوئی حرج نہیں، پھر ران ہے، وہ شرمگاہ کے قریب جا کر بھی ران ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ کوئی اجازت دے گا کہ بندہ اپنی شرمگاہ کے قریب کی ران کو بھی کھول لے، اور پھر یا یہ ہے ران کا درمیانی حصہ کھول کر کے وہ بیٹھ جائے؟ ایک تو وہ دیہاتی لوگ ہیں جو کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں، پانی لگاتے وقت ایک جٹ آدمی، ایک کھوکھر زمیندار بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی دھوتی کو اوپر اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح کھیت میں کام کر سکے۔ اور ایک ہے ہمارے ہاں ینگسٹر، آج فیشن ہو گیا ہے آدھے کپڑے پہننا، ہیں جی، کپڑے پہننے کے باوجود بندے کا ننگے کا ننگا ہونا۔ نوجوان ینگسٹر ایسے پتلون اور ایسے پجامے بھی پہنتے ہیں کہ جو پنڈلی میں سے بھی پھٹے ہوئے ہیں، ران پر سے بھی پھٹے ہوئے ہیں، ہاں جی، یا یہ کہ بندہ ایسی نکر اور کچھے پہن کر کھلے عام لوگ بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ گھٹنے کے قریب کی ران ننگی نہیں ہوتی، اس سے کہیں اوپر کے حصے تک ران جو ہے وہ ننگی ہوتی پھرتی ہے۔ تو دو طرف کا اور دو طرح کا علماء کرام کا موقف ہے۔ استاد محترم حضرت مفتی عبدالرحمن عابد صاحب اپنی جگہ پر قابل اعتماد ہیں اور قابل حجت ہیں۔ دوسرا جو موقف ہے کہ جی ران سطر ہے، اس سلسلے میں سنن نبی داود کے اندر بھی روایات ہیں، جامع ترمذی کے اندر بھی روایات ہیں، اور بھی کئی کتب احادیث کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر ادب کا بیان ہے، ادب، آداب، تمیز، یہ اس کے بیان کے اندر آتا ہے کہ باب ما جاء ان الفاخذ عورۃ، کہ ران سطر یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ اب یہ جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں اس کا نمبر ہے 2795، اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ روایت آپ کا بلا ہو شواہد کے ساتھ حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ روایت سنن نبی داود کے اندر 4014 نمبر پر ہے، 4014 نمبر پر۔ حدیث کے راوی جو ہے وہ جرحد اسلمی ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب سے گزرے،
وقدن کشف فاخذہ، اور ان کی ران کھلی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے ہوں گے، ران ان کی کھلی ہوئی تھی۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الفاخذ عورت، کہ بلا شبہ ران جو ہے وہ ستر ہے، چھپائے جانے کی چیز ہے۔ اب اس حدیث پر شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی صاحب فرماتے ہیں کہ جمہور کا موقف یہ ہے، مرد کے لیے ضروری ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر ران تک کا حصہ چھپا لے، ہاں ضرورت اور مجبوری کے وقت کھولا جا سکتا ہے۔ اب بریکٹ میں محمد اقبال کہتا ہوں، ہمارے ہاں مجبوری شاید ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے تو کہیں برائے نام ہے، فیشن کے طور پر نوجوان ایسے کچھے، ایسی نکر پہن لیتے ہیں کہ ان کی آدھے کے قریب یا کبھی آدھے سے بھی زیادہ ران ننگی ہوتی ہے۔ ہاں جی، کیا لکھتے ہیں کہ مجبوری کے وقت کھولا جا سکتا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ کھوکھر کاشتکار زمیندار اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا ہے اور ایسے موقع پر وہ اپنی دھوتی اور چادر خوب اوپر کو چڑھا لے یا درمیان میں رکھ لے، یہ ہے مجبوری کا موقع۔ اور یہاں عام طور پر ہوتا بھی یہ ہے کہ وہ ایک یا دو آدمی ہیں، کھلے عام ایسا نہیں ہو رہا ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ جمہور کا موقف بھی یہی ہے، اور حوالہ دیا انہوں نے تحفۃ الاحوذی کا، جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی۔ تو ان کے بقول جمہور کا موقف یہ ہے کہ ران کو پردے میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، ضرورت اور مجبوری کے ٹائم کھولا جا سکتا ہے۔ اور امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جرحد کی روایت ہے، حدیث ہے، یہ احوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی روایت یا الفاظ اور متن کے متعلق یہ بول دیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ مطلب ران کو چھپانا چاہیے، ایک ہے فیشن کے طور پر کھولنا، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہے کاشتکار ہے، کھوکھر ہے، زمیندار ہے، یا کوئی بھی بندہ مجبوری میں اپنی ران کو اوپن کیے ہوئے ہے تو جائز اور درست ہوگا۔